मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक पाकिस्तानी मुल्हिद है, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बातें फेंकता रहता है, लंबी लंबी फेंकता रहेगा। उसने ये दावा किया, और ये जो एथियस्ट हैं ये सब ये दावा करते हैं, ये उसकी खासियत नहीं है कि हज़रत ईसा नाम का कोई शख्स दुनिया में नहीं गुजरा, हज़रत मूसा नाम के कोई पैगंबर बोलो भाई नहीं गुजरे, और फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है अगर ये इतना ही ऑथेंटिक है तो किसी तारीख़ दान ने ये वाक़या नकल नहीं किया। ये तमाम पैगंबर माज़ अल्लाह फ़र्ज़ी वाक़यात हैं, ये फ़र्ज़ी है, कोई भी नहीं है, ना ईसा इब्ने मरियम कोई कुछ भी नहीं है। अलबत्ता उसने ये एतराफ़ कर लिया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ से सबूत मिलता है कि आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का सबूत नहीं मिलता, और किसी तारीख़ लिखने वाले ने ईसा इब्ने मरियम का जिक्र नहीं किया। ये वो लोग हैं, कुरान मजीद में सूरह नास है ना, सूरह नास, इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये बहुत अहम बात है, इसे गौर से सुने। अल्लाह ने ये आपको उसूल हर जगह काम आएगा, सिर्फ इन लोगों के खिलाफ नहीं, हर जगह ये उसूल काम आएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। देखें, सूरह फलक और सूरह नास जो नाजिल हुई वो अल्लाह की पनाह में आने के लिए मुख्तलिफ किस्म के शर और फितनों से। दुनिया में इंसान जब जीता है तो बहुत सारे फितने हैं ना जिनसे हमें पनाह की ज़रूरत है, और पनाह कौन देगा? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत की आगोश में आ जाओ तो इससे भी बच जाओगे, इससे भी बच जाओगे, और इस मुसीबत से भी बच जाओगे। तो पनाह में लाने के लिए दो सूरतें नाजिल हुई हैं, एक सूरह फलक और दूसरी सूरह नास। दोनों में बड़ा फ़र्क है। सूरह फलक में क्या है देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूं उस रब की जो सुबह का पैदा करने वाला है। अल्लाह की एक सिफत बयान की जा रही है कि वो रात की तारीकी, बेटा बाद में बांट देना खजूरें, बयान में सब डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो रात की तारीकी को ख़त्म करके सुबह की रोशनी लाने वाला, तो यानी जब वो रात की तारीकी को ख़त्म कर सकता है, तारीकी भी तो तारीकी समझते हैं, अंधेरा, वो भी तो एक फितना है ना, इंसान बहुत से काम नहीं कर सकता। कराची में अगर आप अंधेरे में रोड पे सफ़र करेंगे, खड्डे में गिर जाएंगे, पता ही नहीं चलता खड्डा कब आएगा, ठीक है ना। ये भी नहीं पता चलता कि कितना गहरा खड्डा आएगा। तो स्पीड ब्रेकर सामने है या नहीं है, मेरी गाड़ी का इंजन, वो जो इंजन ऑयल लीक हुआ, स्पीड ब्रेकर सामने नज़र ही नहीं आया क्योंकि कोई निशान ही नहीं था। हम स्पीड में जा रहे थे, एकदम जब हमें पता चला कि हम चांद पे पहुंचने वाले हैं और सितारों से हम करीब हो गए हैं। ये 5-6 साल पहले मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं ड्राइव कर रहा था रात को बड़ी स्पीड के साथ, और हाईवे की तरफ से ना सर्विस रोड पे था मैं, तो सर्विस रोड भी हाईवे के आपको पता है कि वो खुले होते हैं, तो बड़ी स्पीड के साथ हम आ रहे थे। जितनी स्पीड के साथ वो वीमेन राइट्स की ख़वातीन को मारा था ना, उससे ज़्यादा हमारी स्पीड थी, नहीं उससे थोड़ी कम थी। वो ये शान नुज़ूल है इसका, जिन्होंने बयान सुना हुआ उनको समझ में आएगा। तो स्पीड के साथ जब मुझे स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा और उस पर कोई निशान नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं, तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे सितारे जो है ना बिल्कुल करीब नज़र आए कि यार इतना डिस्टेंस थोड़ा सा आज कम महसूस हो रहा है सितारों का, जितना पहले चांद कुछ बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद जब पुराना डिस्टेंस बहाल हुआ तो पता चला कि भाई गाड़ी उछल के धड़ाम से नीचे आई है। खैर ये वाक़े का हिस्सा नहीं, इस पर शॉर्ट क्लिप बना देंगे, लोग बोलेंगे देखो मुफ्ती साहब
ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں. تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے. تو وہ ہوئی, ہم بچ گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, چلو بھائی چلتے رہے. لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا, اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہوتا ہے کراچی میں. جان بچی, لاکھوں پائے, اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں, ہم نے بھی شکر ادا کیا. خیر, تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنایا کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے قسم اٹھائی, اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے, تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا. دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا. آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے, تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل, یہ کہو گے نا اے رحم دل. بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان, اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا. تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا, تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو. یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں, اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان, میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں, اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق, اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے ہمیں قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے, اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے, من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے, 3. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا. یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے کہ ماموں 100 روپے دے. اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں, یا ابو
بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کے کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ کبھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے, پھر سے اتنا کافی نہیں ہے آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, اور واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگوں کا, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو, کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں, جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا, اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا, یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, جھن چڑیل بھوت آ گیا, تو جھن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی, جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا, مرے گا آخر میں بالآخر, تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی, صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا, رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا, یہ آپ کے ایمان پہ ٹاکا ڈالتے ہیں, آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے, وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے ہیں. ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں, یہ تو ان کا دماغ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں, اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی, ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں, ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا. یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے, دوپہر کے 12 بج رہے ہیں, لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے, اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا, وہ کنفیوز کر دے گا. آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے, تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کے پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں, جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں, ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو, سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کے سب پہ اعتماد ختم, سب علماء پہ اعتماد ختم, کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو, اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, لٹکا ہوا ہے آدمی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں, یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی, یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو, یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے, سب کی کتابوں میں کیڑے, سب غلط, فلاں ایسا فلاں ایسا. پھر تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے. تو جو طے شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا, رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا, رجم. اس میں خام خام ایک نئی تقریر اور ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا, مشکوک, کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا,
उससे वो रजम का भी आमी आदमी ने इनकार किया, और जितने बड़े बड़े फुकाहा मुहद्दिसीन जो इसके कायल हैं कि शादीशुदा मर्द जब जिना करेगा तो पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा, ये शरई सजा है, उन तमाम उलमा पर भी एतमाद, बोलो भाई, खत्म। मुनकिरीन हदीस क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं कि आपका हदीस पर से एतमाद खत्म, लेबल लगाते हैं हम सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं, लेकिन अंजाम ये होता है कि आपका कुरान पर से भी एतमाद खत्म। लेबल अच्छे होते हैं तो याद रखो, वसवसा वो शख्स नहीं डालता जो खुला दुश्मन हो, वसवसा अक्सर वो डालता है जो दोस्त बनके खैरख्वाह बनके आपको वरगलाता है, जो खैरख्वाह बनके आपको कहता है मैं आपको सही गाइड कर रहा हूं, हालांकि वो क्या कर रहा होता है, गलत गाइड। तो इसी तरह ये जो एथियस्ट लोग हैं, मुल्हिद, ये लोग भी जो चीजें 2 और 2 4 की तरह साबित हो चुकी हैं, उन चीजों में बहस छेड़ करना लोगों को किस में डाल देते हैं, वसवसे में। अब ये तकरीर एक मुल्हिद ने छेड़ दी कि जितने पैगंबरों का कुरान में जिक्र करता है ये सिरे से इनका कोई वजूद है ही नहीं। चलो, जो बेदीन लोग थे वो कहते थे भाई ये पैगंबर आए हैं, कोई इनकी तालीमात को फॉलो करता है, कोई नहीं करता, कोई इनके नबी होने का इंकार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शख्सियत ही का इंकार कर दिया जाए कि ऐसी कोई शख्सियत, बोलो भाई, आई नहीं। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं इसके सामने बैठा होता तो मैं इससे कहता कि आप ये कह रहे हो कि हजरत ईसा इब्ने मरियम नाम का कोई शख्स या ये शख्सियत दुनिया में आई नहीं है, किसी मुअर्रिख ने, कोई तारीखदान ने नहीं लिखा। मुझे एक बात बताओ, जितनी तारीखें लिखी गई हैं उनमें हिस्ट्री की जो डेट बयान की जाती है वो तो हजरत ईसा की तरफ मंसूब की जाती है कि नहीं की जाती? कोई मुअर्रिख ऐसा है जो हिजरी या ईसवी साल के अलावा किसी और तारीख से बात करता हो? क्या हो गया? तो ये अल्लाह ने कितना बड़ा इंतजाम किया है पैगंबरों के वजूद की दलील के तौर पर कि इंसानी जिंदगी पर पैगंबरों ने इतना जबरदस्त असर डाला है कि इंसानों ने जब भी हिस्ट्री लिखी है पैगंबरों ही की किसी खास वाक़े से उसको शुरू करते हैं और पैगंबरों ही के किसी खास वाक़े पे उसको खत्म करते हैं। इसके बाद कोई पागल उठ के ये बोले कि ईसा इब्ने मरियम नाम का कोई शख्स गुजरा ही नहीं है, तो खुदा की कसम ये दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, उल्लू बना रहा है आपको बैठ के। ये 2 और 2 4 की तरह जो बातें साबित है ना, उनका इंकार करके सिवाय वसवसे डालने के और कोई काम नहीं कर रहा। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो या तो कबले मसीह या तो हिस्ट्री लिखी जाती है हमेशा पैगंबरों, क्योंकि पैगंबरों का असर इतना ज्यादा इंसानियत पे रहा है कि इससे ज्यादा दूसरी शख्सियतों का असर इंसान पे रहा नहीं है। दुनिया की जो सबसे मुअस्सिर तरीन शख्सियतें हैं, आप उनके वजूद का इंकार कर दिया अगर आपने, फिर किसी भी शख्स के वजूद को कोई भी किसी तरह से इंकार कर सकता है। फिर न्यूटन और एडिसन तो कोई किसी खेत की मूली है ही नहीं। आइंस्टाइन का इंकार उससे भी ज्यादा आसान है। नहीं आ रही बात? लोग कह सकते हैं यार ये सब झूठी, साइंसदानों ने लोगों को उल्लू बनाने के लिए आइंस्टाइन का नाम इस्तेमाल किया, आइंस्टाइन नामी कोई शख्स नहीं गुजरा। जबकि आइंस्टाइन का इतना तज़किरा किताबों में नहीं है जितना तज़किरा ईसा इब्ने मरियम का है और मूसा अलैहिस्सलाम का है, और कितना असर डाला पैगंबरों ने इंसानी सीरत पे, इंसानी जिंदगी पे, कि आज भी दुनिया की 2/3 से ज्यादा आबादी पैगंबरों के वजूद को और उनकी तालीमात को फॉलो करती है, चाहे मुकम्मल करे या तालीमात को फॉलो करने का दावा करे, लेकिन उनकी तालीमात में निजात समझती है। तो 2/3 इंसानियत, 2/3 इंसान, यानी मुसलमान देख लो, यहूदी देख लो और ईसाई, कितनी बड़ी आबादी बनती है। 2/3 के करीब इंसान ना वो एक दावा कर रहे हैं कि इन पैगंबरों की तालीमात पर अमल करने में निजात है। तो जिनकी तालीमात पर अमल करने में निजात है उनकी शख्सियतों ही के वजूद का इनकार कर दो, इससे बड़ी यानी हकीकत का इनकार कोई कर सकता है? कि यार वाकई या तो आप ऑल्टरनेट पेश करो, मुतबादिल। खामखा में एतराजात करना ये उंगली तोड़ना है कि ना इधर के रहे ना
ادھر کے. تو ہم انجینئر سے بھی کہتے ہیں یا تو کوئی صحیح بزرگ پیش کر دو ہمارے سامنے, آج کے دور کے کچھ 25-30 بزرگوں کے نام بتا دو. غامدی صاحب سے ہم کہتے ہیں اور کوئی 25-30 اچھے اسکالرز کے نام بتا دو جو 100% اسلام کو سمجھتے ہوں. اور ایتھیسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسلام بھی غلط, عیسائیت بھی غلط, یہودیت بھی غلط, سب غلط ہو گئے, تو صحیح کیا ہے؟ پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی تم ہمیں بتا دو جو عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہو. تمہارے پاس تو کوئی راستہ سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ عقل رہنمائی کر ہی نہیں سکتی بہت ساری چیزوں میں. تو تم بلا وجہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ کیا ہے؟ انگلی توڑنا. بلا وجہ بیٹھ کے کیا کرنا؟ انگلی توڑنا. اور کوئی ایسی شخصیت گزری نہیں ہے, بیکار قسم کی, فضول قسم کی باتیں. اور اس کے اخلاقی نقصانات کتنے ہیں. انسان کو آپ نے مان لیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے, تو اتفاق سے پیدا ہونے کا مطلب اس کا کوئی ویژن نہیں ہے, پھر سارے کام اتفاق سے ہی کرے, یہ جو جس وقت بن پڑے کر لے. جس کا کوئی انسانوں میں اگر ہدف بنانا پڑتا ہے, لائف کا پرپز کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یہ نہیں بناؤ گے آپ ڈپریشن کے مریض بن کے مر جاؤ گے, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے. یا تو آپ ہوس کے پجاری بن جاؤ گے, نفس کے غلام, بس شہوتیں پوری کرنی ہے میں نے, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذت میں گزرے. تو یہ انسانوں کا ویژن نہیں ہو سکتا, اس سے تعمیری سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو پھر تعمیری سوچ کیسے پیدا ہوگی آپ بتاؤ؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے دیا ہی. کنفیوژن میں پڑھیں کہ یار ہندوازم کا اسلام سے مقابلہ کرائیں یا عیسائیت کا, پھر دیکھیں کون سا صحیح ہے. اللہ نے کہا اس کے علاوہ تمہیں کسی کے پاس تعلیمات ملیں گی نہیں. تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, غیر مسلموں میں مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. روحانی پیشوا ہوتے ہیں دم درود والے, مسائل بتانے والے وہ صرف کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسلام میں. یہ لقب صرف مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے پاس ہے. عیسائیوں میں پادری ملے گا, مسائل بتانے والا نہیں. وہ وراثت نہیں بتائے گا کہ باپ مر گیا تو بیٹے کو کتنی وراثت, پادری کبھی نہیں, اس کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. وہ کہے گا لا کو فالو کرو. جبکہ ہمارے ہاں عدالتیں ہمارے پاس فتویٰ بیچتی ہیں کہ مفتی سے پوچھو کہ کتنا. کل ایک مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ گیا ہوا تھا عدالت میں, میاں بیوی میں پھڈا ہو رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. تو عدالت جج پریشان تھا, اس نے کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں. تو ہمارے ہاں تو جامع رشید میں آتے رہتے ہیں, عدالت سے آتے ہیں, عدالت فتویٰ مانگتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا, مفتی سے فتویٰ لکھواؤ. وراثت کے مسائل بہت دفعہ. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لوگ. تو عدالت خود کیا کرتی ہے, بھائی مفتی سے پوچھو, کسی بڑے دارالفتہ سے پوچھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی کو پنپنے بولو بھائی دیا ہی نہیں, یہ بحث ہی ختم کر دی. تو باطل کو پہچاننا اتنا زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے, 2 منٹ کا کام ہے, بشرطے کہ انسان کھوپڑی کا صحیح استعمال. اور انگلی توڑنے والوں سے کیا رہے, ہوشیار, کہ سوائے اور یہ وسوسے پیدا کر کے آپ کے ایمان کو کیا کرتے ہیں, خراب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.